خوش آمدید۔ چلیے آج انگریزی گرامر کے ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع کو شروع کرتے ہیں جسے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کہتے ہیں۔ اسے نریشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اس موضوع کا ایک مکمل تعارف ہے جو آگے کے تمام اصولوں کے لیے آپ کی بنیاد کو مضبوط کرے گا۔ جو لوگ مسابقتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ موضوع بہت ہی ضروری ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ کے ٹینسز کے کانسیپٹس واضح ہیں تو یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اس میں مہارت حاصل کرنا صرف امتحان میں اچھے نمبر لانے کے لیے ہی نہیں بلکہ زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔ تو آج ہم کیا کیا سیکھنے والے ہیں، ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں۔ ہم بالکل بنیادی باتوں سے شروع کریں گے، پھر جملے کے حصوں کو سمجھیں گے، پروناؤن کو تبدیل کرنے کا ایک بہت زبردست فارمولا سیکھیں گے، اور آخر میں سب کچھ دہرا لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر یہ نیریشن ہے کیا چیز۔ بہت سادہ سی بات ہے، جب ہم کسی اور کی کہی ہوئی بات کو آگے کسی کو بتاتے ہیں تو اسے نیریشن کہتے ہیں، اور انگریزی میں ایسا کرنے کے دو خاص طریقے ہیں۔ تو چلیے اب ان دونوں طریقوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہیں کیا اور ان میں فرق کیا ہے۔ جب ہم ان کو ساتھ ساتھ رکھ کر دیکھیں گے نا تو کانسیپٹ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ براہ راست ہے۔ یوں سمجھیں کہ آپ ایک ٹیپ ریکارڈر ہیں، جو سنا بالکل ویسا ہی لفظ بلفظ آگے بتا دیا، کچھ بھی تبدیل نہیں کرنا۔ اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ یہ ہمیشہ انورٹڈ کاماز یعنی کوٹیشن مارکس کے اندر لکھی جاتی ہے۔ اب آتی ہے انڈائریکٹ اسپیچ۔ یہاں آپ ٹیپ ریکارڈر نہیں بلکہ ایک رپورٹر بن جاتے ہیں۔ آپ بات کا مطلب بتاتے ہیں لیکن اپنے لفظوں میں، یعنی پیغام وہی رہتا ہے پر الفاظ آپ کے ہوتے ہیں۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کوٹیشن مارکس تھے وہ ہٹ جاتے ہیں، اور ان کی جگہ اکثر ایک چھوٹا سا لفظ ڈیٹ آ جاتا ہے جو جملے کے دو حصوں کو جوڑتا ہے۔ ذرا اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں، یہاں وہ ساری تبدیلیاں ایک ساتھ دکھائی گئی ہیں۔ دیکھیں ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ جاتے ہوئے کیا کیا ہوا۔ پہلے تو انورٹڈ کاماز غائب ہو گئے، پھر دیٹ آ گیا، اس کے بعد پروناؤن آئے بدل کر ہی ہو گیا، اور آخر میں ورب ایم بھی بدل کر واز بن گیا۔ یہی وہ اہم تبدیلیاں ہیں جو ہم آگے سیکھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم تبدیلی کے اصولوں کی گہرائی میں جائیں، ایک بہت ہی بنیادی چیز سمجھنی ضروری ہے۔ ہمیں ڈائریکٹ اسپیچ کے جملے کو توڑنا یعنی اس کے حصوں کو پہچاننا آنا چاہیے۔ یہ قدم بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ سمجھ آ گیا تو سمجھیں آدھا کام ہو گیا۔ تو اس پر پورا دھیان دیں۔ ہم اس جملے کو مثال کے طور پر استعمال کریں گے۔ دیکھیں ڈائریکٹ اسپیچ کا کوئی بھی جملہ ہو، اس کے ہمیشہ دو اہم حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے رپورٹنگ ورب۔ یہ وہ حصہ ہے جو انورٹڈ کاماز کے باہر ہوتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس نے کس سے کیا کہا۔ جیسا کہ اس مثال میں ہی سیڈ ٹو می والا حصہ، یہ ہمارا رپورٹنگ ورب ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے رپورٹڈ اسپیچ۔ یہ وہ حصہ ہے جو انورٹڈ کاماز کے اندر ہوتا ہے۔ اصل میں یہی وہ بات ہے جو کہی گئی تھی، اصل پیغام۔ ان دو چیزوں کو پہچاننا، رپورٹنگ ورب اور رپورٹڈ اسپیچ، سب سے اہم مہارت ہے۔ اس پر پوری گرپ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں اپنے پہلے عملی اصول پر۔ ایک بہت عام تبدیلی جو ہوتی ہے وہ ہے پروناؤنس کی، مطلب آئی، یو، ہی جیسے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو کیسے بدلا جائے؟ اس کے لیے ایک بہت زبردست آسان سا فارمولا ہے، اور وہ فارمولا ہے SON۔ بس یہ 3 حروف یاد رکھنے ہیں، SON۔ ہر حرف کا ایک خاص مطلب ہے جو ہم ابھی اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے۔ یہ سلائیڈ اس فارمولے کو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے۔ دیکھیں SON کا مطلب کیا ہے۔ ایس کا مطلب ہے سبجیکٹ۔ اگر رپورٹڈ اسپیچ میں فرسٹ پرسن پروناؤن ہے جیسے آئی، وی، تو وہ رپورٹنگ ورب کے سبجیکٹ کے حساب سے بدلے گا۔ او کا مطلب ہے آبجیکٹ۔ اگر سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے یعنی یو، تو وہ رپورٹنگ ورب کے آبجیکٹ کے حساب سے بدلے گا۔ اور این کا مطلب ہے نو چینج، یعنی اگر تھرڈ پرسن پروناؤن ہے ہی، شی، اٹ یا کوئی بھی نام، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ مثالوں کو دیکھیں، اس سے بات بالکل صاف ہو جائے گی۔
تو ہم نے بنیادی باتیں بھی دیکھ لیں اور پہلا اصول بھی سمجھ لیا. چلیے اب ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ یہ کانسیپٹس اور بھی پکے ہو جائیں. سوال نمبر 1. جب کسی کے بالکل وہی الفاظ کوٹیشن مارکس کے اندر لکھے جاتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل صحیح. اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ سپیچ. اچھا، اگلا سوال. جملے کا وہ حصہ جو انورٹڈ کاماز کے اندر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بالکل، وہ ہے رپورٹڈ سپیچ. اب اس فارمولے کے بارے میں سوچتے ہیں. SON فارمولے میں او کا کیا مطلب ہے اور یہ کس پروناؤن کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ شاباش. او کا مطلب ہے آبجیکٹ اور یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن یعنی یو کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آخری سوال اس راؤنڈ کا. اس جملے میں ہی سیڈ ٹو می آئی ایم ریڈنگ رپورٹنگ ورب والا حصہ کون سا ہے؟ بہت خوب. ہی سیڈ ٹو می ہی رپورٹنگ ورب ہے کیونکہ یہ کاما سے باہر ہے. تو آج کی اس پوری گفتگو کا سب سے ضروری نچوڑ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رپورٹنگ ورب اور رپورٹڈ سپیچ کو پہچاننے میں بالکل ماہر ہو جائیں. اگر آپ ان دو حصوں کو فوراً پہچان لیتے ہیں تو آگے کے سارے اصول، خاص طور پر ٹینس بدلنے کے اصول، بہت آسان ہو جائیں گے. اور ہاں، ٹینسز کی تبدیلی یہ ایک بہت ہی دلچسپ حصہ ہے جس پر ہم اپنے اگلے سیشن میں تفصیل سے بات کریں گے.